ہم کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں، شہیدوں، واعظین، مبلغین، مصنفین، محدثین، مفسرین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کا باب ایک عرصے سے شروع کیا ہوا ہے۔ اس دوران محرم الحرام کے اندر کچھ ایسے واقعات آئے جس کی وجہ سے مقام صحابہ اور شان صحابہ اور عظمت صحابہ اور دفاع صحابہ کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھا۔ سیرت النبی کے اندر ہم ہجرت حبشہ کے باب کو پڑھ رہے تھے کہ ہجرت حبشہ کے اسباب کیا تھے، کتنے لوگوں نے کی، پھر وہاں سے واپسی کی جو وجوہات تھیں، ان دو وجوہات کو آپ کے سامنے رکھا کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا یہ ہجرت حبشہ اول کے واپسی کے اسباب تھے۔ لیکن ہوا کچھ اس طرح کہ جب یہ لوگ واپس آئے تو بجائے یہ کہ ان کے ساتھ نرمی برتی جاتی، ان کے خاندان والوں نے ان کے ساتھ ظلم و بربریت کی اس سے بھی زیادہ مثالیں قائم کرنا شروع کر دی کہ کہاں بھاگ کے گئے تھے، لوٹ کے واپس آ گئے ہو، ہمارے علاقے میں دوبارہ آ گئے ہو، تم تو بھاگ گئے تھے، ہمارے ظلم و ستم سے بچ کر نکل گئے تھے، اب واپس آئے ہو، ظلم و بربریت میں اضافہ ہو گیا۔ میرے بھائیو، یہ جو باب ہے ظلم و ستم کا اور صحابہ کی استقامت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا، دین کی خاطر، ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر، میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف اپنی جنت کو دیکھتے تو اللہ کی قسم ان کو اتنی تکلیفیں اور مشکلات سہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو جنتی تھے، جنت میں امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ داخل ہو جاتے۔ لیکن یہ جو ابتلائیں صحیح ہیں، یہ جو استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، یہ جو مشکلات صحیح ہیں، ان میں میرے اور آپ کے لیے درس اور عبرتیں ہیں کہ نبی جو یقینی جنتی ہوتے ہیں، صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اگر وہ بھی دین کی خاطر، یعنی ان کا جنت میں جانا یقینی ہے، کنفرم ہے، میرا اور آپ کا جنت میں جانا یقینی ہے؟ کوئی یقینی نہیں۔ ایک جملہ جہنم میں لے کے جا سکتا ہے اور ایک پسندیدہ کلمہ اللہ جنت میں داخلے کا سبب بنا سکتا ہے۔ میرا اور آپ کا تو جانا یقینی نہیں، جن کا یقینی تھا انہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی، انہوں نے مشکلات سہی، انہوں نے ابتلائیں سہی، انہوں نے استقامت کا مظاہرہ تکلیفوں کے سامنے کیا۔ میں اور آپ جنت میں جانا یقینی بھی نہیں، اور ہم چاہتے ہیں آرام سے زندگی گزر جائے، سکون سے زندگی گزر جائے، گھر سے نکلیں، روٹی کمائیں، گھر آئیں، ساری زندگی بغیر اقامت دین کی جد و جہد کیے، بغیر دین کو کھڑا کرنے کے لیے، بغیر اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے کے لیے، بغیر شرعی سزاؤں کے نفاذ کے لیے کوشش کرنے کے لیے، بس گھر سے نکلیں، دکان پہ جائیں، کما کے چند ٹکے لے کے آئیں، بیوی بچوں کو کھلائیں، پوری زندگی اس طرح گزر جائے، اور گزر جاتی ہے۔ امت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ 90% لوگ اسی کاروبار، اسی دھندے کے اندر لگے ہیں کہ بس صبح اٹھا، صبح گیا دکان پہ، فیکٹری گیا، پلادے گیا، کاروبار گیا، کارخانے گیا، سارا دن محنت کی، کس کے لیے؟ بیوی بچوں کے لیے، کما کے پوری زندگی گزر گئی۔ پوری زندگی کے اندر نہ معاشرے میں اسلام لانے کی جد و جہد، نہ معاشرے میں نفاذ اسلام کی جد و جہد، نہ اقامت دین کی جد و جہد، نہ شرعی سزاؤں کے نفاذ کی جد و جہد، نہ باطل کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جد و جہد، نہ باطل فلسفوں، باطل فرقوں، باطل نظریات کے سامنے ڈٹ کر مشکلات، ابتلائیں اور مصیبتیں سہنے کی کوشش، ہمت، سخت، کچھ بھی نہیں۔ پھر بھی ہم چاہتے ہیں ہم جنت میں جلدی داخل ہو جائیں، اور نبیوں سے بھی آگے معاذ اللہ، اور صحابہ سے بھی زیادہ ہمیں اپنے اوپر یقین ہے کہ جنت میں چلے جائیں گے۔ صحابہ جنہوں نے وطنوں کو چھوڑا، کس لیے چھوڑا؟ اقامت دین کے لیے۔ میرے بھائیوں،
गुज़िश्ता सीरत के खुतबे में आपके सामने इस बात को रखा था कि कुफ़ार को उस इस्लाम से कोई ख़तरा नहीं है जिसमें सजदा हो, जिसमें नमाज हो, जिसमें रोज़ा हो, जिसमें ज़कात हो। सिर्फ इसी काम में सारी रात मुसलमान अल्लाहू के नारे लगाता रहे, सजदे में पड़ा रहे, किसी काफिर को कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ का आगाज़ कब होगा? जब आप में से एक अदना दर्जे का मुसलमान भी खड़ा होके इस बात का मुतालबा करेगा, मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, मैं इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया हूं, अब मैं ये चाहता हूं मेरे ऊपर इस्लामी कवानीन को नाफिज कर दिया जाए। एक बंदा भी इस बात को लेकर खड़ा होगा, कुफार की आंखें खुल जाएंगी, कुफार दुश्मन हो जाएंगे। क्यों? क्या कभी आपने गौर किया है ये कौन से पैरामीटर्स हैं, ये कैसी जानबदारी है और किस किस्म का तासुब है कि मैं आप 1000 बंदा 2000 बंदा आज ये मुतालबा करे कि हमें मंजूर है इस्लाम के कवानीन हमारे ऊपर नाफिज कर दिया जाए, आप कुफार की आंखों में खटकना शुरू हो जाएंगे। किस वजह से? क्या ये हमारी आज़ादी नहीं है मजहब की कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम का नाम लेते हैं, कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गए? हमारा हक नहीं है कि हम इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करें? हम अपने मुआशरे के अंदर अपने मजहब के मुताबिक, तुम्हारे नहीं, अपने मजहब के मुताबिक अपने ही ऊपर अपनी हदूद को नाफिज कर दें। तुम्हें किस चीज की तकलीफ है? बताओ किस चीज की तकलीफ है? हाँ, खुदा की कसम तकलीफ ये है कि अगर एक ऐसा सैंपल, ऐसा नमूना आज के दौर में पेश कर दिया गया कि एक मुआशरा 10 लाख की आबादी के ऊपर मुश्तमिल, उसने फैसला किया हम मुसलमान हैं और हम इस्लामी सदाओं को रजा कराना तौर के ऊपर, एक तो होता है ना इम्प्लीमेंट, कुव्वत नाफिजा, वो तो कभी अल्लाह कोई पाकिस्तान को ऐसा हुक्मरान दे दे कि जब वो इक़्तिदार में आए सदाओं को नाफिज कर दे। ये होता है जबरी तौर पे नफूज, ये भी रिक्वायर्ड है इस्लाम में। एक है रजा कराना तौर के ऊपर। ये जो रजा कराना की बात कर रहा हूं ना, ये बड़ी अहम है कि इसके अंदर हमारी अपनी विल शामिल है। फिर भी जब 10 लाख 20 लाख नफूस का ऐसा शहर या बस्ती कायम कर दी जाएगी, अल्लाह की कसम उस बस्ती को देख के इनको खतरा ये है कि पूरी दुनिया इस कानून के पीछे न लग जाए और इस मजहब और दीन के पीछे न लग जाए। वजह क्या होती है? जब ये इस्लामी सजाएं नाफिज हो जाती हैं, इस्लामी हदूद नाफिज हो जाती हैं, फिर मुआशरे से जुराइम खत्म हो जाते हैं, फिर अमन व अमान आ जाता है, फिर सुकून आ जाता है। यानी ये लोग हमारे सुकून के भी दुश्मन हैं। हम अपने ही मुआशरे को जुराइम से पाक करना चाहते हैं, इनको ये भी रास नहीं। ये सहाबा, इन्होंने ये जिद्दोजहदें इसलिए की थी कि एक मकाम दावत व तबलीग का मुयस्सर आ सके। जब आए जुल्म व तशद्दुद बढ़ा, अब की बार, पहले तो कम थे 11 के करीब, अब की बार 83 अफराद ने हिजरत करने का इरादा किया। और मेरे भाइयों, ये बात बड़ी अहम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशाही का इंतखाब क्यों किया हिजरतों के लिए? इब्तदाई में मदीना क्यों नहीं चले गए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसका ज़ाब्ता बयान करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हबशा में एक बादशाह है जो किसी के ऊपर जुल्म नहीं होने देता। नंबर 1 बात, हबशा के अंदर एक ऐसा बादशाह है जो हमारे मजहब के करीब है। 2 बात, क्या मतलब? ईसाईयत मजहब था उसका उस वक़्त। आपको पता है इब्तदाई इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले किताब के साथ मुवाफ़क़त रखी है, तब ईसाइयों के साथ बहुत कुर्बत, और उनके और यहूदियों के जो अहले किताब के अंदर शिआर थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जारी रखा करते थे। मदीना में जाके उसकी भी मुखालफत की। तो वो मुल्क का जो दीन था सरकारी तौर पे ईसाईयत था, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो हमारे दीन के ज़्यादा करीब है, मुशरकों की निस्बत उनके पास जाना चाहिए। फिर एक बात जो बड़ी अहम है, इस जो हिजरत हबशा है ना, इसके अंदर से चंद फ़िक़ही मसाइल भी निकलते हैं। मैं उन फ़िक़ही मसलों को चंद एक को बयान करके तेज़ी से अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा। एक बात, ये जो
شاہ حبشہ نجاشی یہ اصلاً تابعی ہیں، یہ تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ سے ملاقات کی، لیکن ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے ہاتھ کے اوپر ایک صحابی نے اسلام قبول کیا، یہ اعزاز حاصل ہے۔ کس طرح؟ اس وقت عمر بن عاص نے ابھی اسلام کو قبول نہیں تھا کیا، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ شاہ نجاشی کی تبلیغ کے ساتھ عمر بن عاص مسلمان ہوئے، لیکن اسلام انہوں نے جعفر طیار کے ہاتھ میں قبول کیا۔ لیکن بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ نجاشی کو یہ اعزاز حاصل ہے، خود تو تابعی تھا لیکن ایک صحابی نے ان کے ہاتھ پہ ایمان کو قبول کیا، اور پھر وہ وہاں سے واپس آئے تو رسول اللہ کو دیکھ کے صحابیت کے شرف میں داخل ہو گئے۔ ایک بات۔ دوسری بات، فقہی طور پر یہ جو شاہ حبشہ نجاشی ہیں، جب یہ فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کہا آؤ باہر نکلو۔ کیوں؟ آج حبشہ کے اندر ایک نیک دل مسلمان فوت ہو گیا ہے، ایک نیک دل مسلمان فوت ہو گیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ابھی جو بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ شاہ نجاشی نے عمدن اپنے اسلام کو اپنی ریاست کے اندر انتشار کی وجہ سے اوپن نہیں تھا کیا، لیکن جاننے والے جان چکے تھے کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے، اور وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کر دی کہ وہ بندہ جو آج فوت ہوا مسلمان تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس مسلمان بھائی کا، امتی کا درد کیسا ہے؟ درد یہ ہے کہ فوت تو ہزاروں کلومیٹر دور ہوا ہے، کون اس کو جنازہ پڑھائے گا، کون اس کو کفن دے گا، کون اس کو دفن کرے گا؟ اپنے ساتھیوں کو تیزی کے ساتھ لے کے نکلتے ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ یہاں سے ایک فقہی مسئلہ نکلتا ہے غائبانہ نماز جنازہ کا۔ بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، اور اختلاف ہونا علماء کے اندر یہ کوئی چنبے کی بات نہیں ہے، لیکن اسی ایک دلیل سے آپ سمجھ سکتے ہیں جب کوئی ایسا مسلمان دنیا سے چلا جائے جو نامور بھی ہو اور جس کے جنازے میں کم افراد کی شرکت ہوئی ہو، یا بہت سے لوگ اس کے جنازے میں شریک نہ ہوئے ہوں، تو اس بندے کا غائبانہ نماز جنازہ ہو سکتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کے نکلے، اور نجاشی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ تابعی ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ اگرچہ غائبانہ تھا، لیکن جس کے لیے رسول اللہ کے سامنے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہوں، اس کی بخشش میں کیا کوئی بات رہ جاتی ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا فقہی مسئلہ یہ تھا۔ تیسرا، شاہ نجاشی، شاہ حبشہ جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام حبیبہ سے پڑھوایا۔ اب آج کل بہت سے مسئلے لوگ پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب ٹیلی فون پہ نکاح ہو جاتا ہے، ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کے نکاح ہو جاتا ہے؟ یہ سب سے ویلڈ قوی دلیل ہے کہ شاہ حبشہ نے، نجاشی نے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کے ام حبیبہ کو روانہ کیا اور کہا میں رسول اللہ کی زوجیت میں اتنے حق مہر کے عوض دیتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے نا ام حبیبہ کا حق مہر آپ کی ازواج میں سے سب سے زیادہ تھا، سب سے زیادہ، خاندانی قرابت کی وجہ سے بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انہوں نے نکاح پڑھا کے بھیج دیا، رسول اللہ نے قبول کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے نکاح صرف ایجاب اور قبول کا نام ہے۔ گواہان موجود ہوں، ولی موجود ہو، حق مہر موجود ہو، ایجاب قبول کافی ہے نکاح کے لیے۔ یعنی اگر لڑکا باہر کے ملک بیٹھا، لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو اس لیے کہہ رہا ہوں، لڑکا باہر ہے، لڑکی پاکستان میں، جی نکاح ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک نکاح پڑھانے والا ایجاب قبول، اگر ایسی سہولیات موجود ہیں جس کے اندر کسی قسم دھوکے فراڈ کا اندیشہ نہیں ہے، ولی اور گواہوں کی موجودگی میں ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح شاہ نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام حبیبہ سے کیا۔ اب چلتے ہیں کہ جب یہ 83 افراد، بعض روایات کے اندر 82 افراد بھی ہیں، ان میں عمار کو نکال کے کہا جاتا ہے، کیونکہ بعض مورخین نے لکھا عمار شاید اس ہجرت میں شامل نہیں تھے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ عمار بھی شامل تھے، اور یہ 83 افراد بنتے ہیں۔ یہ جب شاہ نجاشی کے پاس پہنچے، اس نے بڑا اکرام کیا، اس نے بڑی تعظیم کی، اس نے وہ مظلوموں کا ساتھ
ہمدرد تھا اپنے ملک میں، ویسے بھی ظلم نہیں تھا ہونے دیتا۔ اب قریشیوں نے کہا یہ ایک مرتبہ واپس آئے تھے، ہم نے ان کے اوپر ظلم و تشدد کیا، پھر بھاگ گئے، اور اب کی بار بندے بھی زیادہ لے کے گئے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے ایک چال چلی۔ عبداللہ بن ابی، یہ وہ نہیں ہے جو مدینہ کا تھا، ان کو عبداللہ مخزومی کہتے ہیں، ان کو، اور عمر بن عاص جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ نجاشی کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا، ان دو کو بھیجا کہ جاؤ شاہ نجاشی کے دربار میں جاؤ اور قریشیوں کو کھینچ کے واپس لے کے آؤ تاکہ ہم ان کے اوپر ظلم و تشدد کا دوبارہ بازار گرم کر سکیں۔ وہ دونوں گئے اور انہوں نے سب سے پہلا جو ٹول استعمال کیا، مورخین نے اس واقعے کو بڑی تفصیلات کے ساتھ اس لیے لکھا ہے کہ انسان کی زندگی میں یہی رکاوٹیں دین کے لیے آتی ہیں، ہر مسلمان کی زندگی میں اس طرح کی رکاوٹیں آ سکتی ہیں، اور اس قسم کے معاملات میں ان مشکلات سے کیسے نمٹنا ہے وہ نہایت خوبصورت یہ باب ہے سیرت النبوی کا۔ وہ دونوں گئے، انہوں نے جا کے سب سے پہلے جو دربار کے اندر جتنے پادری تھے ان کو تحفے دیے، مہنگے مہنگے اور قیمتی قیمتی، تاکہ ان کے دل ہمارے لیے نرم پڑ جائیں۔ جب انہوں نے تحفوں کو قبول کیا، انہوں نے کہا اس طرح ہمارے بندے آئے ہیں، ہم نے بادشاہ کے سامنے یہ مقدمہ رکھنا، آپ نے ہماری حمایت کرنی ہے۔ تحفہ قیمتی تھا، پادریوں نے قبول کر لیا۔ شاہ نجاشی کو جب تحفے دیے، تحفہ اس نے بھی قبول کر لیا، اور جب انہوں نے اپنا مقدمہ رکھا کہ اس طرح کچھ لوگ بے دین ہو کر معاذ اللہ ہمارے علاقے سے چلے گئے، آپ کے علاقے میں پناہ دیا، ہمارے علاقے میں فتنہ مچایا تھا، آپ کے علاقے میں آ گئے ہیں، آپ کے علاقے میں بھی آگے فتنہ مچائیں گے، یہ کریں گے، یہ بڑی لمبی تقریر ہے۔ شاہ نجاشی نے اس وقت پادریوں کی سفارش کو دیکھا کہ پادری کہہ رہے ہیں یہ درست کہہ رہے ہیں، تو اس کو ایک ذہن میں ایک کھٹکا سا لگا کہ یہ معاملہ کوئی گڑبڑ ہے۔ کہنے لگا اگر تو تمہاری باتیں سچ ہوئیں تو میں ان بندوں کو تمہارے ساتھ واپس بھیج دوں گا، لیکن میں ایسا ظالم نہیں ہوں کہ ان کا موقف سنے بغیر تمہارے حوالے کر دوں۔ یہ ہے شریعت کا اصول کہ فریقین کی بات سننی ہے، کوئی ایک فریق آ کے جتنا مرضی مظلوم بن جائے۔ آپ کے سامنے داؤد سلیمان کا واقعہ بھی ہے، کیسا اس نے مقدمہ رکھا تھا کہ میرے لیے ایک دمبی، اس کے لیے 99 دمبیاں، تو ویسے ہی مظلومیت کی یہ داستان سن کے خیال آ جاتا ہے ایک والے کے اوپر جبر ہو، حالانکہ وہ ایک بھی اس کی نہیں تھی۔ اسی طرح جب انہوں نے مقدمہ رکھا تو نجاشی نے کہا میں دوسرے طرف کی بات سنے بغیر فیصلہ نہیں کروں گا، اور یہی شریعت کا مطلوب ہے، یہی عدالتوں کا مقصود ہے، یہی دین کی اصل ہے۔ شاہ نجاشی کے پاس جانے کے لیے اب مسلمانوں کے ذہن میں خیال آیا یہ بڑا معاملہ خراب ہو گیا، یہ کام بڑا گڑبڑ ہے، انہوں نے ایسی ایسے باتیں کی ہیں کہ یہ دین سے پھر گئے، یہ بے دین لوگ ہیں، یہ اللہ کو نہیں مانتے، فلاں فلاں جو انہوں نے مغلظات کہی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم بھی جو بات ہوگی سچ کہیں گے۔ شاہ نجاشی کے دربار میں وہ ہم اپنے نصاب میں بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، جعفر طیار نے ایک تقریر تیار کی اور تقریر کرتے ہوئے کہا اے شاہ حبشہ، ہم تو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ہم تو مشرک تھے، ہم تو اندھیروں میں کھوئے ہوئے تھے، ہم ظالم تھے، ہم زناکار تھے، ہم لٹیرے تھے، ہم ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے، طاقتور ظالم ہوتا تھا اور مظلوم کی ہر جائیداد کو غصب کر لیا کرتا تھا۔ پھر ظلم و بربریت کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر ایک روشنی کی کرن پھوٹی جس نے ہمیں آ کے کہا کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، بتوں کی عبادت سے نکل کر ایک اللہ کی عبادت میں آ جاؤ، سجدہ کرنا اللہ کو کرنا ہے، رکوع کرنا اللہ کو کرنا ہے، ذکر کوئی بھی عبادت کا فعل ہو اللہ کے لیے خالص کر دینا ہے۔ جب ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا تو یہ لوگ ہماری جان کے دشمن ہو گئے۔ نجاشی نے کہا اور کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر طیار نے اس وقت دیکھے بریک بھی نہیں سفارتی آداب ایک سورت کا انتخاب کیا۔ کس سورت کا؟ سورت مریم کا۔ پتا تھا عیسائی ہے، پتا تھا عیسائی ہے، اور اس وقت ان کے دلوں کو موہ لینے کے لیے سورت مریم کی ابتدائی آیتوں کو تلاوت کیا جو آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ مریم کے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا، مریم کیا اٹھی،
مریم جب بچہ لے کے آئیں، وہ سارا واقعہ جو قرآن پاک میں ان آیتوں کی تلاوت کی، اور جب یہ تلاوت کرتے جاتے تھے صحیح روایات کے اندر آتا ہے نجاشی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ وہ پادری جو چند لمحوں پہلے سفارش کر رہے تھے زاروں کتار رونا شروع ہو گئے۔ نجاشی کیا اٹھا، اللہ کی قسم یہ تو وہی کرنیں ہیں جو تورات سے پھوٹتی ہیں، جو انجیل سے پھوٹتی ہیں۔ اب وہ عمر بن عاص اور عبداللہ مخزومی کہنے لگے یہ تو ہمارا کام الٹا پڑ گیا، یہ انہوں نے بڑی عمدہ طریقے سے سفارت کاری کی، اب کیا کریں؟ اب انہوں نے ایک پلان بنایا کہ کل آخری دن پھر دربار میں پیش ہوں گے۔ یہ جو اس نے سورت مریم کی آیت پڑھی ہے اس کے اندر اس نے یہ بھی کہا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عنایت کی ہے۔ اس پوائنٹ کو اٹھائیں گے کہ یہ عیسیٰ کو بشر مانتے ہیں، الہ نہیں مانتے۔ عیسائی عقیدہ تثلیث کا شکار تھے، تحریف ہو چکی بھی تھی۔ اگلے دن دربار میں جا کے یہ مقدمہ پوری زور سے رکھا اور پادری غصے میں آ گئے۔ اچھا یہ عیسیٰ کی عبادت کے قائل نہیں ہے، عیسیٰ کے وسیلے کے قائل نہیں ہے، عیسیٰ کو اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں سمجھتے۔ حضرت جعفر طیار، یہ بھی سیرت نگاروں نے لکھا، اس دن سوچ میں پڑ گئے کہ کیا بات کروں کیا نہ کہوں۔ پھر انہوں نے کہا اگر وطن چھوڑ دیا ہے کوئی بات نہیں، یہ بندہ بھی ہمیں نکال دے گا تو کیا ہوگا۔ انہوں نے قرآن پاک کو اس مقام سے پڑھنا شروع کیا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، عیسیٰ کلمہ کن کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں، بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، مریم پکیزہ تھیں۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا اللہ کی قسم جو تو نے عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے نہ عیسیٰ اس سے ایک تنکا زیادہ ہے نہ ایک تنکا کم ہے۔ پادری ہڑبڑا اٹھے، نجاشی بے دین ہو گیا۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں پہ نجاشی کے دل میں اسلام اتر آیا۔ یہی وہ دن تھا کہ جعفر طیار کی اس عمدہ اور خوبصورت تقریر کے نتیجے میں نجاشی نے دلی طور پہ اسلام کو قبول کر لیا۔ لیکن پادری ان کے تیوروں کو دیکھ کر، ان کی رنگت کو بدلتا دیکھ کر نجاشی اس وقت اپنے اسلام کو چھپا لیتے ہیں اور پادریوں کو کہتے ہیں آج میرے پہ بپھرتے ہو، لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ انجیل نے بھی عیسیٰ کو کبھی اللہ نہیں کہا، انجیل نے بھی عیسیٰ کو الہ نہیں کہا، انجیل نے بھی عیسیٰ کو اس طرح نہیں بنایا جس طرح تم کہتے ہو۔ ہاں ایک بات یاد رکھو، آج کے بعد میں ان مظلوموں کا حامی ہوں۔ آج کے بعد کبھی کوئی بندہ آئے گا مجھ سے اگر ان کا مطالبہ کرے گا، میں ہرگز اس کو ان تک رسائی نہیں دوں گا۔ یہ وہ نفوس قدسی ہیں، یہ وہ نقوش عظمت رفتہ ہیں۔ میرے بھائیو دکھ ہوتا ہے، اللہ کی قسم دکھ کی وجہ سے ہم یہ تڑپتے ہیں۔ آج معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ امام ابن تیمیہ جو شیخ الاسلام ہیں، انہوں نے اس بات کو لکھا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا آپ کے سامنے ایک قول رکھنے لگا ہوں، عظمت والا قول ہے، اللہ کی قسم عظمت والا قول ہے۔ انہوں نے کہا جو بندہ صحابہ کو برا بلا کہتا ہے، ان صحابہ کو گالیاں بکتا ہے، ان صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، ان صحابہ پہ، وہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بدتر ہے۔ امام صاحب آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بدتر ہے؟ امام صاحب دلیل لے کے آئے۔ امام صاحب نے کہا جاؤ یہودیوں سے پوچھو موسیٰ کے بعد ان کی قوم میں، ان کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ سارے یہودی کہیں گے اصحاب موسیٰ، سارے اس یہودی کہیں گے کہ موسیٰ کے بعد سب سے اعلیٰ ان کی امت میں موسیٰ کے صحابی ہیں۔ جاؤ عیسائیوں کے پاس چلے جاؤ، ان سے پوچھو، عیسائیوں کے پاس جا کے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد ان کی امت میں سب سے اعلیٰ اولا افضل کون ہے؟ سارے عیسائی کہیں گے کہ عیسیٰ کے حواری سب سے افضل ہیں، عیسیٰ کے صحابی سب سے افضل ہیں۔ اور یہ بدترین قوم ایسی ہے، ان سے پوچھا جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بدتر کون ہے؟
تو یہ کہتے ہیں جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تھے سارے معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے سوائے 4 کے۔ بلال رہ گیا تھا، سلمان رہ گئے تھے، مقداد رہ گئے تھے، ابو ذر رہ گئے تھے۔ ان 4 کے علاوہ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں اصحاب رسول کو، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے۔ عیسائی اور یہودی اپنے نبیوں کے صحابہ کو سب سے افضل مانے، اور یہ گروہ جو صحابہ کے اوپر لان تان کرتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، وہ ان کو سب سے برا جانتا ہے۔ اسی لیے امام بخاری، آپ کو پتہ ہے امام بخاری کا اسلام اور دین میں کیا مقام و مرتبہ ہے۔ آج تک قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب صحیح بخاری ہے، سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری کیا اٹھے ان کا ظلم دیکھ کے، ان کی بدتمیزیاں دیکھ کر، ان کی سب و شتم دیکھ کر، ان کی تبرے بازی دیکھ کر امام بخاری کہنے لگے، کیا کہا، کتنا کہا، ما ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کسی رافضی کے پیچھے، جہمی کے پیچھے نماز پڑھوں یا کسی یہودی اور عیسائی کے پیچھے پڑھوں۔ کیا مطلب؟ جس طرح یہودی عیسائی کے پیچھے نماز نہیں، اس طرح صحابی کو گالی دینے والے کے پیچھے بھی نماز نہیں، کیونکہ اس کا اپنا ایمان نہیں ہے۔ یہ لوگ پاکستان کے اندر فرقہ وریت کی ایسی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں۔ کل آپ نے دیکھ لیا امن پسند سنی اتحاد کونسل، اہل سنت کے تینوں مسالک، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، الحمدللہ اس ایشو پہ ایک ہو چکے ہیں کہ ہم کسی صحابی کو گالی نکالنے نہیں دیں گے۔ اچھا، عجیب و غریب فلسفے، جی آپ صحابہ کو گالی نکالنے کے بارے میں یہ جو فتوے لگاتے ہیں تو یہ فتویٰ صحابی پہ جا کے لگ، معاذ اللہ۔ ان کی عقل کا عالم دیکھو کہ صحابہ کے مابین جو مشاجرات ہیں، جو 2 صحابی آپس میں جو بات کرتے ہیں، یہ فتویٰ جو امتیوں کے لیے ہے کہ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے نیک دلوں کو ٹٹول کے کسی کو میرا سسرالی بنایا، کسی کو میرا وزیر بنایا، کسی کو میرا مشیر بنایا۔ اب جو کوئی ان کو گالی دے گا اس پہ اللہ کی، رسولوں کی، فرشتوں کی، جمیع انسانیت کی لعنت ہے۔ یہ نبی کریم کی حدیث ہے، مستدرک حاکم میں حدیث ہے۔ کہتے ہیں اس کا اطلاق کس کے اوپر کرو؟ امتیوں پہ نہیں، صحابہ کے مقابلے میں صحابہ پر کرو۔ یہ ان کی جہالت کا عالم۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ایک صحابی نے کسی کو اگر برا بلا کہا تو وہ بھی اس حدیث کے بارے میں، اور بدبختوں ان کے مشاجرات کے بارے میں تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ جو آپس میں لڑے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی تلہی ہوئی ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان دونوں کو معاف کر کے سب کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہ صحابہ کے بارے میں فیصلہ آ چکا ہے۔ ان کی آپس کی باتوں کو بنیاد بنا کے کوئی امتی صحابی کو برا بلا کہے گا؟ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات، بڑے بڑے علامے فہمے میں حیران رہتا ہوں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پتہ ہوتا ہے جی آپ کہتے ہیں صحابہ کو برا بلا کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، تو فلاں صحابی نے فلاں کو کہا تھا، وہی دلیل، یہ دلائل ہیں ان کے پاس۔ یہ امتیوں کے بارے میں ہے کہ کوئی امتی کسی صحابی کے مقام اور مرتبے کا اندازہ کر ہی نہیں سکتا، نہ اس کے اوپر ہرزہ سرائی کر سکتا ہے۔ ہم نے مطالبات کیے، احتجاجات ملک میں جاری ہیں اور جاری رہیں گے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آصف علوی کو نہیں پکڑیں گے احتجاج ختم ہو جائے گا؟ ہمارے مطالبات کل کے احتجاج میں بھی واضح ہیں۔ اس مرزا نجفی کو پکڑا جائے، مقدمہ دائر کیا جائے جس بدبخت نے یہ کہا تھا کہ ہمارا امام آئے گا اور معاذ اللہ تینوں اصحاب کو قبروں سے نکال کے سولی پہ لٹکا دے، اس کے خلاف مقدمہ درج ہو۔ مرزا جہلمی کے خلاف جو ہر وقت حضرت امیر معاویہ اور سید ابو سفیان کے بارے میں بک بک کرتا ہے، اس کے خلاف پرچہ درج ہو۔ اور وہ جو شین نقوی ہے جس نے طلحہ و زبیر کے بارے میں معاذ اللہ یہ کہہ دیا وہ جہنم میں جائیں گے، ان 3 بندوں کے خلاف پرچہ ہو، ان کو گرفتار کیا جائے، آصف علوی کو گرفتار کیا جائے، چینل 24 کو ملک سے بین کیا جائے، اس کے مالک کے خلاف ایسی کاروائی کی جائے کہ وہ دوبارہ کوئی چینل نہ کھول سکے، اس کی درخواستوں کو مسترد کر کے ہمیشہ کے لیے پاکستان میں اس کو بین کیا جائے۔ یہ ہمارے مطالبات تھے۔ ان مطالبات کو کر کے
کچھ ساتھی جلوس سے واپس نکلے، تریٹ کے مقام پہ پہنچے، یہ ہیں وہ لوگ امن پسند. بالکل ایک گملہ آپ کے سامنے 6 بڑے احتجاجات ہو چکے ہیں، ایک گملہ بھی ٹوٹا ہے، ایک سٹریٹ لائٹ نہیں ٹوٹی، یہ قافلہ گزرا اس کے اوپر حملہ کر دیا. آج ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے، جنہوں نے حملہ کیا، جنہوں نے یرغمال بنایا، جنہوں نے جبر و تشدد کیا، ان کو بھی فی الفور پکڑا جائے. خدا را قانون حرکت میں آئے. ہم اپنے نوجوانوں کو کبھی یہ نہیں کہتے کہ جاؤ خود پکڑو، خود ان کی جا کے. ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ دنوں ملک کے اندر ایک نہایت افسوسناک واقعہ پیش آیا. واقعات تو 2 ہیں، لیکن میں اس وقت جس واقعے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا اور معاشرے اور قوم کو یہ جھانسا دیا گیا کہ پیسے اور چند ٹکوں کی خاطر ہمارے اوپر کچھ پابندیاں لگنے والی ہیں، ہم گرے لسٹ میں ہیں، ہم بلیک میں چلے جائیں گے، اگر ہم ایسے نہیں کریں گے ویسے نہیں کریں گے ہم پھنس جائیں گے. یہ پراپوگنڈا اور قوم کی ذہن سازی کی گئی کچھ نہایت رقیق فیصلے کرنے کے لیے. پہلی بات، دنیا کے اندر بلیک لسٹ ملک 2 ہیں، ایران اور کوریا. بتائیے پاکستان کے اندر وہ کون سی ایسی مصیبت ہے جو ہمارے حکمران صحیح معنوں میں اپنا مقدمہ سفارتی طور پہ ان کے سامنے نہیں لڑ پاڑے کہ ہمیں کیوں گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے. کوتاہیاں اپنی، کمیاں اپنی، اور بل پیش کیا پارلیمنٹ کے اندر جس کی ابتدا اس لفظ سے ہو رہی ہے کہ ہم FATF کے کہنے کے اوپر یہ بل اسمبلی میں پیش کر رہے ہیں. افسوس اور دکھ ہے کبھی آج تک ایسا بھی بل پیش ہوا ہے اسمبلیوں کے اندر کہ جس کے اوپر دباچے میں لکھ دیا ہو کہ ہم فلاں کے کہنے پہ بل پیش کر رہے ہیں. یعنی قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کا نہیں ہے، باہر سے آرڈر آیا اس کے کہنے کے اوپر قانون سازی کرنے لگے ہیں. اور قانون سازی کی جو شکیں ہیں خدا کے واسطے پڑھا کیجئے. معاشرے کے اندر خاص طور پہ ایسا جھوٹ اور پراپوگنڈا پھیلایا جاتا ہے، ایک ایسی تیار کر لی گئی ہے پلاننگ کہ جو بھی کوئی بات کرے یہ جی خان صاحب کا خلاف ہیں، جی یہ خان صاحب کے مخالف. اور بھائی خود پڑھ لو بل پیش ہوا. ایک شک یہ ہے، دکھ ہو رہا ہے، افسوس ہے، پہلے خان صاحب ریمن ڈیوس، ایمل کانسی خان صاحب وہ ہیں جنہوں نے عافیہ صدیقی کے بارے میں باقاعدہ کمپین کی اور اچھا کیا تھا کہ اپنے ملک کی بچیاں بیٹیاں کون بیچتا ہے. خان صاحب اس تحریک کے اس وقت رہنما ہوا کرتے تھے، بڑے مؤثر. آج بل پیش ہوا، اس کے اندر لکھا عافیہ صدیقی، ریمن ڈیوس، ایمل کانسی وغیرہ کی بات نہیں. اس بل میں کھلے عام لکھ دیا گیا کہ کوئی بھی غیر ملکی جب بھی کسی پاکستانی شہری کو مانگے گا پاکستان دینے کا پابند ہوگا. معاذ اللہ، یہ ہمارے آئین کے خلاف ہے، یہ ہمارے دستور کے خلاف ہے، یہ ہماری آئینی شخصی پاکستانی آزادی کے خلاف ہے. یہ پاکستانی پاسپورٹ کو عزت دی ہے، یہ وہ عزت ہے جس کا وعدہ کیا کرتے تھے. خان صاحب نے 100 سے زائد یو ٹرن لیے. پچھلے دنوں میں سن رہا تھا، حیران رہ گیا، ڈیول نیشنلٹی کے اوپر کہا کرتے تھے کسی دور میں یہ جو ڈیول نیشنلٹی والے ہیں یہ پاکستان میں کیوں ہیں. ابھی گزشتہ ہفتے تقریر کی، یہ جو ڈیول نیشنلٹی والوں کے پیچھے لوگ پتہ نہیں کیوں پڑ جاتے ہیں. آج سے پہلے مانتے ہیں، یہ بھی بات کھلے دل سے مانتے ہیں. ہمیں پتہ ہے آپ غلام ہیں، ہم غلام ہیں. اس غلامی میں چھپ چھپا کے اپنے بچے اور بچیوں کو غیر ملکیوں کے حوالے پرانے حکمران بھی کرتے آئے ہیں. اس سے انکار میں نہیں کر رہا، کرتے آئے ہیں. عافیہ صدیقی کو کیا گیا ہے، ایمل کانسی کو کیا گیا ہے، لیکن چھپ چھپا کے قوم سے خوف کی صورت میں اب اعلانیہ بل پیش کر دیا. مجھے تو وہ امریکی رہنما یاد آ گیا ہے. اللہ کی قسم دکھ کے الفاظ ہیں، لیکن آج ہماری قوم کے اوپر فٹ آ گئے ہیں. افسوس ہے.
اس نے کہا تھا یہ قوم ایسی ہے جو پیسوں کی خاطر معاذ اللہ ماں بیچ سکتی ہے. کل انہوں نے پیسوں کی خاطر ایک ایسا بل پیش کیا جس کے اندر ہر پاکستانی شہری کو بیچ دیا گیا ہے. نہیں جی یہ خان صاحب کی مال او جی بڑی پابندیاں، پیسوں کی خاطر ضمیر مر جائیں، غیرت کا جنازہ نکل جائے. اور صرف یہ بل پیش نہیں ہوا، اس بل کی باقی شکے جو پڑھے لکھے افراد ہیں سنیں، پڑھیں، غور کریں کیسی کیسی شکے ہیں. ایک شک یہ بھی ہے کہ جو وقف کے اوپر مدارس دشمنی، مساجد دشمنی اپنے عروج پہ. وقف کس کا ہوتا ہے جی؟ فلاں بندے نے فلاں جگہ مسجد کو وقف کر دیا، مدارس کو وقف کر دیا. وقف کے بارے میں جو بل پیش ہوا ہے آپ پڑھ کے ہنسنا شروع ہو جائیں گے. کسی بھی ہیلے بہانے سے جب حکومت چاہے وقف شدہ زمین کو اپنے قبضے میں کر سکتی ہے. یہ بل ہے. ہم ان بلوں کو پاکستان کے قانون، شخصی آزادی، آئینی آزادی اور فریڈم آف سپیچ کے جو بنیادی آئینی حقوق 1973 کے آئین میں ان سے متصادم سمجھتے ہیں، اس لیے ہم ان بلوں کو نہیں مانتے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے ماشاءاللہ عقل اتنی ترقی کر گئی ہے، وحی الہی کا مقابلہ کرے گی. کیسے؟ ہم تحریک چلائیں، محبتی مافیا اور لبرل مافیا کے خلاف بات کریں کہ جی ریپسٹ کو سزائے موت دو بغیر تو وہ کہتے ہیں بچی کے ساتھ ریپ ہوا جلوس نکالیں گی یہ آنٹیاں. عورت کے خلاف ریپ ہوا موٹر وے پہ آنٹیاں جلوس تو نکالیں گی، لیکن جب ہم یہ کہیں گے نا ان ملزموں کو لٹکا دیا جائے، منارے پاکستان پر ٹانگ دو، سزائے موت دے دو، ان کی جان نکل جاتی ہے. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. ہائے جی موت کی سزا نہیں ہونی چاہیے. اور اس نریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سربراہ مملکت جناب خان صاحب نے تجویز پیش کی. اب ہنسی آتی ہے جی سزائے موت تو نہیں، نامرد بنا دیتے. شریعت سے، وحی الہی سے آگے کا دماغ سوچ کر کہ نامرد بنانے سے جرائم رک جائیں گے. وہ ہمارے ایک دوست ہیں چترالی صاحب، اسمبلی میں بیچارے جماعت اسلامی کے واحد نمائندے ہیں اسمبلی میں، ان کی تقریر کو نا مزاح کے طور پہ وائرل کیا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے جو نکتہ اٹھایا ہے اس کو نہیں دیکھا. انہوں نے کہا نامرد بنانے کا جو بات ہے یہ تو شریعت کے خلاف ہے اور مساوات کے بھی خلاف ہے. ایک تو شریعت کے خلاف ہے، ایک مساوات کے بھی خلاف ہے. جو مساوات کے کیوں خلاف ہے؟ عورت اگر ریپ کر دے تو عورت کو نا عورت کیسے بنایا جائے گا؟ بات ان کی لاجک اور مساوات کے اعتبار سے درست تھی، لیکن اس کو مذاق کے طور کے اوپر وائرل کیا جا رہا ہے. یہ ایسے عقل کے اندھے ہیں، اللہ معاف کرے. یعنی انسانی مشین، یہ انسانی جسم کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اس کا مینول گائیڈ، اس مشین کو چلانے والی بک کون سی ہے؟ یہ قرآن. اللہ کو پتہ ہے اس مینول گائیڈ اور اس بک کے ذریعے یہ انسان، یہ معاشرہ درست چل سکتا ہے. اللہ کو نہیں پتا. انہوں نے اختراع کرنا ہے جی سزائے موت دیتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے، نامرد بنا دیا کریں گے. اور بے وقوفی کی انتہا ہے نا. اگر نامرد بنانے سے جرائم ختم ہوتے، میں کسی جنس کو طنز و تشنیع کا نشانہ نہیں بناتا، لیکن ایمانداری سے بتائیے اگر نامرد ہونے کی وجہ سے ملک کے اندر جنسی جرائم ختم ہونے ہوتے تو یہ جو سارے زنخے ہوتے ہیں، مخنث ہوتے ہیں، جن کو آپ خسرہ کہتے ہیں، یہ سارے ولی اللہ ہوتے. آپ کو پتہ ہے برائیوں کی جڑ آج کل معاشرے میں ان کے پاس ہے. اور میرے بھائیوں اللہ کی قسم وہی دیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی. یہی علاج ہے. اگر معاشرے سے برائی کو ختم کرنا ہے ایک مرتبہ اسلامی نظام کو اس دھرتی کے اوپر لاگو کر دو، آسمان سے بھی رحمتیں برسیں گی، زمین بھی سونا اگلے گی. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت.